مفتی صاحب، روزے کی حالت میں منگیتر سے فون پر بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ بڑی فکر ہے اس بات کی کہ روزے میں منگیتر سے بات کریں یا نہ کریں۔ اچھا، صبر نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہ چلو یار شادی ہونا ہی ہونا ہے، منگیتر ہے تو چلو یار اب تھوڑا ہی بہت صبر کر لو، 4 6 مہینے 8 10 مہینے سال بھر تو چلو مل لیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا چپکو کے، بس انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے فون پر نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں کہیں گرل فرینڈ کا میسیج تو نہیں آیا ہے، فوراً وہ رپلائی کر دیں۔ تو یار کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ آپ منگیتر بنانے سے کسی کو، یا آپ نے کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ لگ گیا تو اس سے وہ لڑکی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں وہ کہ وہ جائز ہو گئی۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا جائز سمجھتے ہیں کہ بیوی کی طرح اس کے اوپر حکومت جتا رہے ہوتے ہیں۔ منگیتر تو چھوڑو یار، جو لور ہے نا ایسے ہی بس بلا وجہ بس مزے لینے کے لیے کیسے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی کے اوپر ایسی حکومت کہ ایسی کہ تیسی، اپنی اماں ابا کی بات مجالے وہ لڑکی مان جائے۔ لڑکے نے کہہ دیا فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو بس وہ گھر میں منہ پھلا کے بیٹھ جائے گی کہ ہمارے درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بات کچھ اور ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ منع کیا ہوا ہے لڑکے نے، بات یہ ہوتی ہے اماں ابا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ہمارے سامنے چھپا رہی ہے تو وہ بھی راز کو راز رہنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سننے میں آتی ہیں باتیں، یہ ساری حقیقتیں ماں باپ جان رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوری طرح سے قابض ہو جاتا ہے لڑکی کے اوپر کہ تمہیں یہاں نہیں جانا ہے، اسے نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا۔ اتنی پابندیاں، اور خدا کی قسم لڑکی اتنی پابندیوں کو پتہ نہیں مان کیسے رہی ہوتی ہے۔ اور شادی کے بعد تو ایسی کی تیسی مجال ہے لڑکی بیوی کی کہ وہ اپنے شوہر کی آدھی بھی پابندیاں مان جائے، جب نہیں مانتی ہے۔ اور شادی سے پہلے وہ دیکھو ساری باتیں اس کی مان رہی ہوتی ہے کہ اسی میں اسے چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور زندگی بھی وہی ہوتی ہے، سب کچھ ایک دوسرے کا وہی ہوتا ہے۔ شادی کے بعد جب محبت کرنا چاہیے، جب اسلام اجازت دے رہا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں، پھر تو شکل سے نفرت ہو جاتی ہے کہ ارے بس پورا دن یہی کیا کرتی ہو، تمہارے پاس کوئی کام نہیں، پھر آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑو۔ اور روزے کی حالت میں یہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور فضول کاموں کو، لغویات کو، گناہ کو ختم نہ کرے، گناہ کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے اصل مطلب تھا روزے کا تقوی اختیار کرنا، اور تقوی ختم ہو گیا تو تقوی ہی چلا گیا کہ بھئی آپ بات کرو، یہ کرو۔ رمضان میں تو کم سے کم اللہ کی فرما برداری کر لو یار، کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے بھوکا پیاس، اچھا بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، بات کے بغیر نہیں رہ سکتے، کتنی عجیب بات ہے۔ بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں ہم، آئس کریم کے بغیر بھی رہ رہے ہیں، لسی کولڈ ڈرنک کے بغیر بھی رہ رہے ہیں، پورا دن کھانے اور پیزے کے بغیر بھی رہ رہے ہیں، لیکن نہیں رہیں گے تو صرف لور کے بغیر۔ تو یار اس فیلنگ کو، ان تھاٹس کو ختم کرو۔ اور ایک بات میں اندرونی آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے منگیتر سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے، رشتہ لگے پہ، یا کوئی لور ایک دوسرے سے، اور ہو ہی جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کلوز ہونے کا مطلب ہی آج کل یہ ہے کہ بھئی لور ہیں ایک دوسرے کے کیونکہ کلوز ہیں، تو پھر شادی جب ہوتی ہے نا انہی دونوں کی، تو پھر اس کو سیٹ کرنا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہوتے ہیں۔ اوپن کا مطلب یہ کہ وہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں، وہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں، وہ ان کے اوپر حکومت، وہ ان کے، تو بس یہ جبھی تک حکومت ایک دوسرے پر چلا پاتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوتی ہے۔ شادی کے بعد پھر ایسی کی تیسی، اور اگر آپ پہلے سے ایک پردہ حائل کر کے رکھو گے نا کہ چلو بہت تمیز سے اور بس رشتہ ہمارا ہو گیا، بس ہونے والی بیگم سے کہہ دو کہ اب تم جو ہے 4 6 مہینے 10 مہینے 1 سال رہ لو اپنی ماں باپ کے ساتھ خوب، ہم اب تم سے جب ہی ملیں گے، بس جب پہلی رات آئے گی نا جب ہی ہم تمہیں دیکھیں گے اور جب ہی ہم تم سے سلام و کلام کریں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد آپ جو کچھ جیسا بیوی کو ڈھال دو گے تو اس حساب سے وہ ڈھل جائے گی۔ پہلے تو آپ پوری طرح سے اسے پیسے ہیں نہیں ہیں، دوستوں سے ادھار لا کے پزے لا کے کھلا رہو، اور شادی کے بعد جب نہیں کھلاؤ گے تو وہ نہیں کہے گی کہ کیسا کمبخت شوہر ہے کہ پہلے تو خوب کھلاتا تھا اب کچھ نہیں کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھو۔ بہرحال روزہ ان چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا، تو اس لیے اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس عمل سے بچا جائے۔ آپ لوگوں کی بعض لوگ جب یہ کمنٹ آتی ہے نا کہ آپ جلدی مسئلہ ہی نہیں بتاتے، پوری بات لمبی کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں یہ بتا کے دکھائے کہ کون سی ایسی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو اسلام اور شریعت سے جس چیز کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بھائی یہ اصلاح معاشرہ ہے، اگر معاشرہ سدھر گیا نا تو پھر نسلیں سدھر جاتی ہیں، لیکن معاشرہ ہم سدھارنے کی کوشش نہیں، جلدی اتنی ہے کہ وہ مووی تو 2.5 گھنٹے کی دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، مسئلہ تھوڑی سی دیر ہو جائے، ارے اتنا لمبا مسئلہ کر دیا۔
بھائی یہ اصلاح معاشرہ ہے، اس کو سمجھ لوگے، زندگیوں میں لے آؤ گے، خدا کی قسم زندگی میں باہر آ جائے گی، جنت والی فیلنگ تمہیں دنیا میں آنے لگے گی۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔